DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब ने 26 जून यानी कल उन्होंने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस या प्रेस ब्रीफिंग दी है, जिसमें सहाफ़ी हज़रात, एंकर पर्सन और अखबार नवीस और ज़िंदगी के तमाम शोबा है ज़िंदगी से रखने वाले लोग शामिल थे। उन्होंने कुछ ऐसे लर्ज़ते हक़ाइक़, तबाहकुन इंकशाफात, नाकाबिल यकीन वाक़यात और ऐसे सुलगते मसाइल को तज़बान किया है पहली दफ़ा, जिसका किसी को अंदाज़ा नहीं था। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के ज़हन में ये बात थी कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो PTI के हवाले से होगी, हमने इतने बंदे पकड़े हैं, हमने उनको इस तरह से सज़ाएँ दे दी हैं, हमने इतनों को सज़ाएँ दे दी हैं, इतने पर केस चल रहे हैं। ये था कि इस बारे में सारा कुछ होगा, लेकिन किसी बंदे को ज़रा बराबर अंदाज़ा नहीं था कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो इंतहाई अहम और सुलगते मसाइल और फ़ौज की आला तरीन कारकर्दगी के ऊपर मोहर लगा देगी। किसी सहाफ़ी को, किसी रिपोर्टर को, किसी जर्नलिस्ट को, किसी अखबार नवीस को, किसी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को या किसी भी एंकर पर्सन को इसका ज़रा अंदाज़ा नहीं था कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो DGISPR साहब जो हैं वो क्या उसमें ऐसी चीज़ें बयान करेंगे कि हर लफ्ज़ जो है उससे एक नई दुनिया इंकशाफ होती है, एक नई दुनिया मुनकशिफ होती है। और उन्होंने जिस दुख भरे अंदाज में और जिस कदर उन्होंने तहकीक और तफ्तीश शुदा मामलात जो हैं वो पेश किए हैं, यकीनन उसके ऊपर हैरत होती है। उन्होंने लोगों का आम कंसेप्ट ये है कि आर्मी जो है गुज़श्ता 2 माह से, जब से 9 मई के सानिया हुआ है, आर्मी बिल्कुल खामोश है, या लोगों का ये परसेप्शन है कि आर्मी जो है वो हुकूमत के पीछे आ गई है। हुकूमत इसलिए जिसको चाहती है गिरफ़्तार कर लेती है, हुकूमत को फ्री हैंड मिल गया है, हुकूमत को कोई पूछने वाला नहीं है, तो इसलिए कि आर्मी जो है उसके पीछे है। लेकिन कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसने बहुत सारे हक़ाइक़ से पर्दा उठा दिया है, और पहली दफ़ा पर्दा उठाया है और ये बता दिया है कि फ़ौज के अंदर एक ख़ुद एहतसाबी का निज़ाम है जो हर वक्त मुसलसल जारी रहता है। मुल्क में जो भी हालात हों उसके बारे में ये सिलसिला चलता रहता है, तफ्तीश, इन्वेस्टिगेशन वगैरह, या उसके बारे में जो आर्मी के अफसरान उनको ब्रीफिंग दी जाती रहती है। तो इसी तरह से उन्होंने 2 4 स्टार जनरल की, एक की नवासी और एक की बेगम, जबकि 2 स्टार जनरल की बेगम और उनके दामाद को उन्होंने कहा कि नाकाबिल तरदीद शवाहिद की बुनियाद पर हमने उनको गिरफ़्तार कर लिया है और उनके ख़िलाफ़ करार वाकई सज़ा सुनाई जाएगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 13,619 ऑपरेशंस आर्मी ने किए हैं। इन ऑपरेशंस में पुलिस, फ़ौज और मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं वो शामिल थी, और इसके दौरान 1172 दहशतगर्द वासले जहन्नम किए गए हैं। तफसीलात इंतहाई इंकशाफात से भरपूर हैं, जिसकी तफसील ये है। 9 मई के सानिया के बाद सिर्फ एक जो था सहाफ़ी, उसने सवाल किया कि 9 मई के सानिया के बाद सिर्फ एक सियासी जमात यानी PTI के बारे में उन्होंने कहा कि उसके बहुत सारे रहनुमा जो है उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। और जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत करते हैं, PTI को छोड़ने का ऐलान करते हैं, इसके बाद वो पाक साफ़ होकर घरों को चले जाते हैं। उनके ख़िलाफ़ कोई मुकदमा या कार्रवाई नहीं की जाती, बल्कि ये तासर लिया जाता है
اب وہ صحافی پوچھ رہے ہیں، یہ تاثر لیا جاتا ہے کہ پریس کانفرنس کرنے والے لوگوں کو بریت اسٹیبلشمنٹ دیتی ہے۔ یہ جن لوگوں کو چھوڑا جاتا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے چھوڑا جاتا ہے۔ ان چیزوں پر انہوں نے کہا کہ جنرل صاحب آپ کیسے رسپونڈ کرتے ہیں؟ ڈی جی آئی ایس پی آر جناب میجر جنرل احمد شریف چودھری صاحب نے کہا کہ کوئی بھی پارٹی لیڈر پریس کانفرنس کرتا ہے یا نہیں کرتا، اپنی پارٹی چھوڑتا ہے یا نہیں چھوڑتا، یہ اس کا ذاتی اور انفرادی عمل ہے۔ یہاں تک کہ 9 مئی کے واقعات یا نتائج ہیں جو بھی ہیں، اس پر ان چیزوں کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارا ایک خود احتسابی کا نظام ہے جو خود بخود چلتا رہتا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس بریفنگ میں کہا کہ آج کی جو پریس بریفنگ میں انہوں نے حیران کن، پریشان کن اور ناقابل یقین واقعات بیان کیے ہیں، بلکہ صورتحال بیان کی گئی ہے کہ سوائے چند آرمی افسران کے کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا، کسی صحافی، رپورٹر، جرنلسٹ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس قدر تباہ کن انکشافات بھی ہو سکتے ہیں۔ فوج کے ترجمان نے انکشاف کیا کہ ایک لیفٹیننٹ جنرل 2 فوجی افسران کو فوجی سروسز سے برطرف کر دیا گیا ہے، انہیں ڈسمس کر دیا گیا ہے، ان کا نہ پینشن ہوگی نہ کمیٹیشن وغیرہ، ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا، ان کو ڈسمس کر کے گھر بھیج دیا گیا ہے۔ یہ بڑا حیران کن واقعہ تھا کہ اتنا سخت، اتنا ڈراسٹک ایکشن کسی کو اس کا اندازہ نہیں تھا۔ پھر انہوں نے بتایا کہ 15 افسران، آرمی کے 15 افسران جن میں سے 3 میجر جنرل ہیں، آرمی کے 15 افسران جن میں سے 3 میجر جنرل، 7 بریگیڈیئر رینک کے افسران بھی اس میں شامل ہیں، یعنی کہ 10 بندے یہ ہیں اور 5 بندے اور ہیں، جس میں 7 بریگیڈیئر رینک کے افسران بھی شامل ہیں، کے خلاف تادیبی کارروائی تقریباً مکمل ہو چکی ہے۔ یعنی کہ 15 یہ اور 3 جو برطرف کیے جا چکے ہیں، یعنی کہ یہ 18 افراد اور اتنے اعلیٰ درجے کے، اتنے بڑے افسران آرمی کے جنہیں تھمب کہا جاتا ہے، ان کے خلاف یہ کارروائی یقیناً اچنبے سے کام نہیں ہے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کس طرح بھی ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے ان کے بارے میں کہا کہ ان کے خلاف تادیبی کارروائی مکمل ہو چکی ہے۔ یہ ڈراسٹک سٹیپس یا سخت تادیبی اقدامات فوج کا آٹومیٹک نظام مسلسل کرتا رہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جتنا بڑا عہدہ اتنی بڑی ذمہ داری، اور پھر اگلے 2 لفظ بولنے میرا خیال ہے کہ بھول گئے تھے، وہ یہ لفظ انہیں کہنا چاہیے تھے کہ جتنا بڑا عہدہ اتنی بڑی ذمہ داری اور اتنی ہی بڑی سزا ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے جملہ مکمل ہوتا ہے۔ بہرصورت ترجمان آئی ایس پی آر کا ایک لفظ دھماکہ خیز تھا۔ اس سے اگلے مرحلے میں جو واقعات بیان کیے گئے وہ حقیقتاً حیرت کے پہاڑ تھے، جو لفظ بلفظ کر کے گرائے جاتے رہے۔ اس میں نمبر 1، ڈی جی صاحب نے کہا کہ ایک ریٹائرڈ 4 سٹار جنرل جن کی 89 زیر حراست ہیں، ایک 4 سٹار جنرل ریٹائرڈ، یعنی کہ 89 جن کی تھی وہ بھی ریٹائرڈ میجر جنرل تھے، اور اب بلکہ 4 سٹار، یعنی کہ یا تو وہ آرمی چیف تھے یا پھر وہ جو کمیٹی ہے اس کے یعنی کہ سربراہ تھے۔ تو یہ فوج میں صرف 2 4 سٹار میجر جنرل ہوتے ہیں، تو ایک جو ہے وہ چیف آف جنرل سٹاف ہوتا ہے اور دوسرا آرمی چیف ہوتا ہے۔ تو یہ 2 بندے جو 4 سٹار ہوتے ہیں، باقی اس سے نیچے کے جتنے بھی افسران ہیں وہ میجر جنرل ہوتے ہیں، اور اس سے نیچے پھر بریگیڈیئر، اس طرح سے رینک بنتے چلے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ 4 سٹار جنرل جو ہے ان کی 89 زیر حراست ہے، اور ایک دوسرا 4 سٹار جنرل ہے ریٹائرڈ، ان کا داماد زیر حراست ہے۔ ایک ریٹائرڈ 3 سٹار جنرل ان کی بیگم زیر حراست ہیں، اور انہوں نے یہ بتایا کہ ایک 2 سٹار جنرل ریٹائرڈ ان کی بیگم اور داماد بھی
زیر حراست ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ 4 افراد وہ ہیں جن کے خلاف ناقابل تردید ثبوت مل چکے ہیں، موجود ہیں، اور ان کے خلاف ہر قیمت پر کارروائی کی جائے گی۔ اب دیکھیں، میجر جنرل، 3 اسٹار، 4 اسٹار، یہ اتنے بڑے عہدے ہیں کہ ریٹائر ہونے کے بعد بھی یہ جنرل ہی ہوتے ہیں، اگر مر بھی جائیں تو قبر میں بھی یہ جنرل ہی ہوتے ہیں۔ ان کا اثر و رسوخ جو ہے وہ اپنی جگہ قائم رہتا ہے۔ اب اتنے بڑے افسران کے خلاف یہ کارروائی یقیناً قابل تحسین ہے اور اس کا کسی کو اندازہ نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ 4 افراد ان کے خلاف ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں، جس کے مطابق ان کے خلاف لازمی کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ پہلے سے قائم شدہ 17 سٹینڈنگ آرمی عدالتیں ہیں، اب نہیں قائم کی گئیں، بلکہ پہلے سے ہی، بلکہ 1952 میں ملٹری ایکٹ منظور کیا گیا تھا۔ اس کے بعد پھر 1967 کے قریب ایک جو ہے وہ ایک ترمیم کے ذریعے ان فوجی عدالتوں کو آئین کا حصہ بنا دیا گیا تھا۔ تو اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ پہلے سے ہی قائم شدہ 17 عدد اسٹینڈنگ آرمی عدالتیں مسلسل کام کر رہی ہیں، آج سے نہیں، آج سے پہلے سے ہی مسلسل کام کر رہی ہیں۔ 9 مئی کے حوالے سے کہا کہ 102 افراد کا ٹرائل کیا جا رہا ہے۔ چودھری صاحب نے کہا کہ اس سال 13,619 چھوٹے بڑے آپریشن ملک دشمنوں کے خلاف کیے گئے ہیں۔ اس دوران 1172 دہشت گردوں کو جہنم حاصل کر دیا گیا یا گرفتار کیا گیا۔ روزانہ کی بنیاد پر 77 سے زائد آپریشنز پولیس، فوج اور انٹیلیجنس ایجنسیاں کر رہی ہیں۔ اب تک 95 سے زائد افسران اور جوان جامِ شہادت نوش کر چکے ہیں۔ انٹیلیجنس ایجنسیاں اپنا کام کر رہی ہیں۔ قوم ان سپوتوں کو اور ان کے لواحقین کو پورے عزت کے ساتھ ان کو سلام پیش کرتی ہے، اور اس چیز کا وعدہ ہے کہ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک یہ جنگ جاری رہے گی۔ انشاءاللہ فوج اور عوام مل کر دہشت گردی کو ختم کر کے امن و امان اور سلامتی کا اس ملک کو گہوارہ بنا دیں گے۔ مرزا ارشد محمود اجازت چاہتا ہے، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ بہت مہربانی، السلام علیکم۔